ہارون صاحب، یہ ہمیں کس حد تک آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اس انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ ابھی تو یہ خبر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، گیون دا فلڈ سچویشن اور جو باقی معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور جو ماحول ہے وہ کس حد تک سازگار ہے؟ جی تھینک یو آمنہ. دیکھیے، یہ جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں حکومت کی، یہ کسی غیر ملکی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ان کی انٹینٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہماری انٹینشن ہے کہ ہم آپ کے ملک کے ان شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سالوں سے ہم اس انٹینٹ کو اناؤنس کرتے ہیں یا ایم او یو کو اناؤنس کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں وہ کلیدی تبدیلیاں نہیں کرتے جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ آپ کی ایبزاربٹیو کیپیسٹی ہو کہ ہم انویسٹمنٹ کو لے سکیں. اسی لیے ہسٹوریکلی پاکستان کی سالانہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے تو وہ $1.5-2 بلین پہ رکی ہوئی ہے، اور ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 13.5% کے آس پاس رہتی ہے، جبکہ ہمارے جو کمپیریٹیو کنٹریز ہیں ان کی 25 سے 30% ہے. میں ہمیشہ سے ان کو، جب میں انویسٹمنٹ منسٹر بھی تھا تب سے اب بھی یہی کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کرنا آپ کا کام ہے، دروازہ کھولنا. اٹ از دا پرائیویٹ سیکٹر جو اس کے پروجیکٹ بنائے گا، اس کو مینج کرے گا، آگے لے کر جائے گا. اور جب تک پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر سامنے نہیں آئے گا، خالی باہر والوں کو آنا مشکل دکھائی دیتا ہے. انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے کانٹریکٹس یا پرائیویٹائزیشن، وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اونرشپ کی تبدیلی ہوتی ہے. ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو جاب کریٹ کرے، جو ایکسپورٹ بڑھائے، جو ٹیکنالوجی کو لائے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر مینج کرے مل کے باہر کے انویسٹر کے ساتھ. تو یہ اورینٹیشن میں نے ایس آئی ایف سی کو بھی یہی کہا ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہا ہے، اور باقی ممالک میں خود بھی یہی کام کر رہا ہوں. That's how it goes forward. اور اس حوالے سے ہارون صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے؟ جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایس آئی ایف سی سے بھی اس حوالے سے اپنے کنسرنز سامنے رکھے ہیں، تو ان کا اس پہ موقف میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا چیلنجز ہیں یا جن پہ اوور کم کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس چیز کو دیکھیں گے. جی، ایس آئی ایف سی کی بھی انٹینشن اچھی ہے، لیکن جو چیز میں نے ان کو 1-2 ماہ پہلے بھی ملاقات میں ایڈوائز کی، ان کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے مائنڈ سیٹ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کاروبار نہیں کرے گی، دوسری طرف ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنسز، مائننگ میں، زراعت میں، ہر جگہ اسٹیٹ کی کمپنیاں بنا کے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. ایس آئی ایف سی نے بہت سے پروجیکٹس کی فیزیبلٹیاں بنائی. دیکھیے، بات بڑی کلیئر ہے، ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا ہے کہ ہمارے پاس پروجیکٹ کو بنانے کی، چلانے کی، لوکل فائنینسنگ لانے کی، ڈسپیوٹ ریزولوشن کرنے کی کیپیبلٹی ہے. یہ جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس بہت سی ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس دیکھیں جو بیسٹ سیفسٹ وے ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ یا سروسز سیکٹر وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہا، ہم ایکسپینشن کے اندر لائیں. نیا پروجیکٹ لانے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے، اور ابھی پاکستان میں باہر سے چائنیز یا کوئی سعودی کوئی ورک فورس آ کے کام نہیں کرے گی. یہ کام ہمارے لوکل انٹرپرینیورز نے کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ بھئی ان ایریاز میں ہے، آپ یہ 10 پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ پلیئرز ہیں، آپ پروجیکٹ بنائیے، آپ جوائنٹ وینچر کیجئے، ہم آپ کے لیے لانگ ٹرم فائنینسنگ ارینج کرتے ہیں، ہم آپ کو زمین دیتے ہیں اکنامک زون میں یا باہر. سو فیسیلیٹیشن پہ آ جائیں دروازہ کھولنے کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ حکومت خود کرنا چاہتی ہے، بیوروکریسی کا خیال ہے کہ وہ یہ کام خود کر لیں گے. اگر خود کر سکتے ہوتے تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا آج یہ حال تو نہ ہوتا. جو میرا تجربہ اس وقت یہ ہے کہ بہت سے ممالک ڈیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارا لوکل انویسٹر کھڑا ہو کے ایکسپینشن میں ان کو نہیں لائے گا، ان کے لیے زیرو سے اس ملک میں نیا کام شروع کرنا ریلیٹیولی مشکل دکھائی دیتا ہے. اور ابھی جو ہم خوش ہو رہے تھے، شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اب ہم تجارت کریں گے، انویسٹمنٹ آئے گی، بلکہ وہاں سے وہ بھی مائنز اینڈ منرلز میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس کے حوالے سے پھر کیا کنسرنز ہیں، اب کیا چیلنجز ہیں؟ 3 سے 5 سال لگتے ہیں. اس کو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں.
جو 5 سال میں بتاتی ہے کہ زمین کے نیچے واقعی منرلز ہیں، آئل ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو بھی 4-5 سال کی ایکسپلوریشن ہے. اگر واقعی پھر ڈٹرمن ہو جائے، ہوتا ہے، تو پھر بھی امریکن کمپنیاں یہاں آ کے خود ساری نہیں بیٹھ جائیں گی. آپ کو لوکل پارٹنرز چاہیے، نو ہاؤ چاہیے. تو ہمیں اس طرف انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو لے جانے کی ضرورت ہے اور ونرز پک کرنے. لیکن ہارون صاحب ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے نا جس کا میرا خیال ہے آپ نے بھی بہت سامنا کیا، وہ ہے ٹیرف. کمپٹیٹو ہمارا جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. ریجن کے ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ گیس اور بجلی اور اس طرح کے باقی فیسلٹیز جو ہے نا ان کے ٹیرف بہت کم ہے. تو انویسٹر کیوں پاکستان میں آئے گا جبکہ یہی چیزیں آسان شرائط پہ، آسان ٹیرف پہ باہر کے ممالک دے رہے ہیں؟ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی احتشام صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی انڈسٹری ہے جہاں ہم کمپیریٹیو ہیں. فار انسٹنس لیبر انٹینسو میں ابھی بھی ہمارے انجینئر اور لیبر باقیوں سے سستا ہے. آئی ٹی کے اندر آپ کو اتنی بجلی نہیں چاہیے کیونکہ صرف آپ لیپ ٹاپس کے اوپر کام کر لیتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ونرز پک کرنے ہیں جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے ان کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ مارکیٹ ایکسس اینڈ ایکسپورٹ. یہ تھنکنگ سرکار کی بیوروکریسی نہیں کر سکتی. یہ ہمیں ورلڈ کلاس پروفیشنلز کو سامنے لائیں جن پہ انٹرنیشنل انویسٹر بھی اعتبار کریں اور ہمارے انویسٹر بھی اعتبار کریں. بیوروکریٹس کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا اس اینڈ دیم کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی بجائے بلیم گیم کر رہے ہیں. یہاں حکومت کا کام ہے اور ایس آئی ایف سی کا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ مائنڈز کو سامنے لائیں اور ان کو کہیں کہ اب آپ کاروبار کیجئے، ہم نے انوائٹ کر لیا ہے، یو ٹیک اٹ فارورڈ. پھر یہ کام انشاءاللہ کسی حد تک چل سکتا ہے. 1-2 سکسیس سٹوریز ہو گئی تو پھر کام بڑھ جائے گا. آمنہ ایک کامنٹ کروں گا. جی آمنہ ایک شارٹ کامنٹ کروں گا. دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی تو ہے نا. ہمارے جتنی دفعہ اس سے پہلے آرمی چیف دیکھیں اور موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب، ان کی اسلام آباد میں بھی، کراچی میں آپ نے دیکھیں ٹاپ بزنس مین سے جب بھی بات ہوئی ہے یہی ایشوز لائے گئے ہیں کہ جن کی طرف ہارون صاحب بھی کر رہے ہیں ذکر، کہ کمپٹیٹو اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہمیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، جو ہارڈ شپس ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے ریڈ ٹیپزم ہے، ابھی دیکھتے ہیں 76 سالوں میں ہم نے اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام ہوا ہے کیونکہ وہ کرنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کتنے بنائے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک پٹواری سے لے کے 22 تک کا افسر جو ہے نا اس نے سارے ملک کو چوک کیا ہوا ہے. وہ چلنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کر کے دکھائیں، آپ حکومت کیسے کریں گے. یہ بھی تو بڑا سیریس ایشو ہے نا. بالکل. احتشام صاحب ہمیں انسولیٹ کرنی پڑے گی ترجیحی پروجیکٹس فرام دی منسٹریز اینڈ بیوروکریسی. پوری دنیا کرتی ہے، اس کے ماڈلز بھی ہیں تاکہ فاسٹ ٹریک پہ پرائیویٹ سیکٹر کی کارپوریٹ لائک سپیس میں پروجیکٹ بنائے جا سکیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، نہ یہ بیوروکریسی کا کام ہے. وہ پالیسی سازی کریں اور فیسیلیٹیشن کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.